ٹھیک ہے جی، پہلا اسٹیٹمنٹ تو ہمارا تھا ٹھیک، تو اس کو تو ہم اسی طرح لکھ دیں گے، مارک کیا ہوا ہے۔ دین اب آپ اسٹیٹمنٹ نمبر 2 پہ ہیں، ارتھ ہیز مینی مون، جی زمین کے کئی چاند ہوتے ہیں، زمین کا صرف ایک ہی چاند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس میں ہم کہیں گے یہ اسٹیٹمنٹ فال ہے۔ پہلے اس کو ہم لکھیں گے باکس میں فال، کراس کریں گے اور کریکشن کریں گے، مینی کی بجائے ہم لکھیں گے سنگل، اور ایس مٹا دیں گے، پلورل کی سنگل کر دیں گے، سنگل مون۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ کیا ہو جائے گا، کریکشن ہو جائے گی فالس اسٹیٹمنٹ کی۔ دین اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ آتے ہیں اسٹیٹمنٹ نمبر 3 کی طرف۔ کریکشن کیا ہم نے اس کو اس طرح، ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہم نے اس کی کریکشن کی ہوئی ہے۔ دین دی 4 پلانٹ کلوز ٹو سن آر کالڈ آؤٹر پلانٹ، 4 پلانٹ جو سورج کے کلوز ہیں، قریب ہیں، ان کو ہم آؤٹر پلانٹ کہتے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، یہاں ہم نے اس کو مارک کیا ہے۔ دین اس کے بعد ہم نے سے صرف آؤٹر کی بجائے جو لفظ ہے ایک، اس کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے، آؤٹر کو ہم کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ ہم کیا لکھیں گے، انر۔ تو اس طرح یہ اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا ٹھیک۔ باقی جو سنٹینس کے الفاظ ہیں اسی طرح رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بڑا آسان ہے اس کو ٹھیک کرنا، کہ صرف ایک لفظ ہے اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے، آؤٹر کی وجہ سے غلط ہو رہا تھا، ہم نے اس کو انر کر دیا، اس طرح یہ جو ہے نا یہاں پر اب کریکشن ہو جائے گی۔ دین اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں اس میں ایسٹیرائڈ، کویشچن 4 ہے، اسٹیٹمنٹ 4، ایسٹیرائڈ آر آئسی آبجیکٹ دیٹ ریوالو اراؤنڈ ارتھ۔ جو ایسٹیرائڈ ہوتے ہیں یہ وہ آبجیکٹ ہوتے ہیں آئس کے بنے ہوئے جو زمین کے گرد ریوالو کرتے ہیں جی۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ گیون ہے فال، تو اس کو آپ نے کریکٹ یہ کرنا ہے کہ یہ ان کی جو کمپوزیشن ہے اسٹیرائڈ کی وہ آئسی نہیں ہے، اس میں دوسرے بھی جو ہے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے اجزاء ہیں یہ یونٹ میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی پوائنٹ کے حوالے سے۔ دیر آر 9 پلانٹ ان سولر سسٹم، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا غلط ہے، سولر سسٹم میں اب پلانٹ 8 ہیں، 9 نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم یہاں پر کریکٹ کر لیں گے۔ یہ 8 پلانٹ جو آتے ہیں اس میں ہیں۔ اور اسٹیرائڈ کی جو ہے نا اس کو آپ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے 4 5 تو ہم نے کر لیا، آسان ہے، تو 4 جو ہے نا یہ توجہ زیادہ مانگتا ہے اس میں کہ اسٹیرائڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کے کریکٹر کیا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے دیگر جو جوابات ہیں اس کی روشنی میں مزید ویریفائی کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو فائنلائز کر لیں گے اسٹیٹمنٹ نمبر 4 کو۔ تو شارٹ کوسچن جو میں نے کیا ہے یہاں سے ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسٹیرائڈ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ ایسٹیرائڈ از اے سلیشل راکی آبجیکٹ، آئس کا نہیں ہے، راکی ہے، ود راؤنڈ یا irregular شیپ، اس کی شیپ جو ہوتی ہے وہ راؤنڈ ہو سکتی ہے اور بعض اوقات وہ بے قاعدہ شکل ہوتی ہے، irregular شیپ ہوتی ہے۔ اٹ ہیز ویریبل ڈائیمیٹر، اس کا ڈائیمیٹر بھی مختلف ہو سکتا ہے سائز میں، فیو میٹر سے لے کے کئی کلومیٹر تک بھی جا سکتا ہے۔ اٹ ریوالو اراؤنڈ سن، سن کے گرد یہ ریوالو کرتا ہے، ان اٹس آن آربٹ، اپنے ہی آربٹ میں کرتا ہے، وچ لائی ان ایسٹرائڈ بیلٹ، جو کہ ایسٹرائڈ بیلٹ جو مارس اور جوپیٹر کے درمیان ہے اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ریوالو کر رہا ہوتا ہے اسی بیلٹ میں، ایسٹرائڈ بیلٹ میں، اور یہ راکی ہوتا ہے، سلیشل راکی آبجیکٹ ہوتا ہے، اراؤنڈ کرتا ہے، ریوالو اراؤنڈ دا سن۔ یہ بات تو ہے اس کی، تو یہ اس کی ڈیفینیشن تھی۔ ڈیفینیشن کے بعد جو ہے نا ہم پھر اس میں کیا کرتے ہیں، دوبارہ اس اسٹیٹمنٹ پہ جاتے ہیں، دیٹ ریوالو اراؤنڈ دا ارتھ۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ اگر ریوالونگ کی بات کریں، گھومنے کی بات کریں، وہ تو ٹھیک ہے کہ یہ زمین کے گرد گھومتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن جو اصل میں غلطی آتی ہے وہ اس لفظ کی وجہ سے آ رہی ہے کہ آئسی آبجیکٹ۔ اگر ہم اسٹیٹمنٹ کو کرتے ہیں فالس تو پھر ہمیں یہ لفظ تبدیل کرنا پڑے گا اور اسٹیٹمنٹ کو ری رائٹ کرنا ہوگا، تو آئی سی کی بجائے اس کو راکی کرنا ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے مارک تو کر دیا فال جا، اس لیے اب اس کو ری رائٹ کر لیتے ہیں کہ آئی سی کی وجہ سے ری رائٹ فال ہوا ہے، اس کی ہم نے یہاں پر کریکشن کرنی ہے۔ کریکشن کرنے کے لیے جو ہے نا اس کی
ارینجمنٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں نوٹس کے اندر بھی میں کریکشن کر دیتا ہوں. یہ ایکسٹرا باکس اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. دین اس کا نمبر یہاں سے وہی رہنے دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے, مٹانا ہے, اور یہاں پہ کرنا ہے راکی. یہ راکی ہو گیا. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا کیا, ٹھیک کر دیا. اس طرح یہ اسٹیٹمنٹ کریکشن ہو جائے گی. اور اس طرح اس لفظ کی وجہ سے غلطی ہوئی تھی, صرف ایس کی جگہ راکی کرنا ہے, باقی سارا اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا ٹرو فالس اسٹیٹمنٹ, جس کو ہم نے ڈسکس کیا. امید ہے آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے, اور آپ نے جناب جو ہے نا حسب معمول اس کو دیگر سوالات کی طرح اپنے ٹیسٹ اور ایگزام کے لیے تیار کر لینا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء, اس ویڈیو لیکچر میں ہم اپنے یونٹ 10 کی ایکسرسائز کے پارٹ سی یعنی شارٹ کوشچن کو ڈسکس کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اس میں دلچسپی سے حصہ لیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہمارے سامنے ہے, جو میں نے اس طرح آپ کو سامنے جواب اس کا لکھا ہوا ٹیبل کی شکل میں. پہلے سوال کو ہم سمجھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جواب کو ڈسکس کرتے ہیں. into which two main group, کون سے دو گروپ میں can the planet in our solar system be classified, ہمارے نظام شمسی کے جو سیارے ہیں ان کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں کن دو بڑے گروپوں میں. describe two feature of each group, ہر گروپ کی دو دو خصوصیات آپ بیان کریں. تو اس میں دیکھیں کہ ہم نے ٹیکسٹ بک میں پڑھا تھا یونٹ کے اندر دو گروپ جو ہوتے ہیں میجر بڑے گروپ جو ہے مین گروپ, انر پلانٹ ہوتے ہیں اور آؤٹر پلانٹ ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے. انر پلانٹ کی ایک کیٹیگری آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آؤٹر پلانٹ کی کیٹیگری میں کیا کر لیتے ہیں, طرح ڈیوائڈ کر لیں گے. یعنی دو ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائیں گی نا, تو اس کے بعد ہم نے دو دو کریکٹر لکھنے ہیں. انر پلانٹ, دے آر راکی پلانٹ. یہ جو پلانٹ ہیں یہ کون سے پلانٹ ہے, یہ راکی پلانٹ ہیں, اس لیے اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. اور جو آؤٹر پلانٹ جو ہوتے ہیں یہ کون سے پلانٹ ہوتے ہیں کمپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, گیسز. یہ جناب جو ہے نا پلانٹ ہوتے ہیں, یعنی ان کا جو باڈی ہے یہ ٹھوس نہیں ہوتا, یہ گیسز فارم کا بنا ہوتا ہے, اور نظر ایسے آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو ہے نا سالڈ ہیں, مکمل راکی ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا سر پہلا پوائنٹ. اور اس کے بعد دوسرے پہ آ جائیں. انر پلانٹ جو ہوتے ہیں دے لائی ان دی سینٹر آف سولر سسٹم, یہ کیونکہ اندرونی ہے تو یہ سورج کے قریب ترین یہی ہے واقعہ. جو پہلے چار پلانٹ ہیں انر پلانٹ, تو یہ سورج کے تقریباً سولر سسٹم کے درمیان میں مرکز میں واقع ہوتے ہیں. ان دی سینٹر, اصل میں جو لفظ ہے وہ امپورٹنٹ جو یہاں پہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے وہ سینٹر لکھنا ہے. دے لائی ان دی سینٹر آف سولر سسٹم. جب اس کے بعد یہاں دیکھیں تو یہاں پر جو ہے نا آؤٹر پلانٹ میں آؤٹر ریجن جو سولر سسٹم کا یہ جو آؤٹر پلانٹ ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اس لیے یہاں پہ ہم اس کو بھی کر لیں گے ہائی لائٹ. تو کوشچن کے مطابق تو ہم نے جو ہے نا فیچر بیان کرنی تھی وہ ہم نے کر دی ہیں, لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس میں 4 لکھی ہیں کہ کم از کم 2 تو آپ لازمی لکھیں, اور کوئی ایک ایکسٹرا لکھ دیں تو بہت اچھا ہوگا. فیچر جو ان کی ہے تھرڈ وہ یہ ہے انر پلانٹ کی کہ دے آر آلسو کالڈ ٹیریسٹریل پلانٹ. ان کا جو ایک اور نام ہوتا ہے انر پلانٹ کا وہ ہوتا ہے ٹیریسٹریل پلانٹ, یعنی خشکی والے سیارے, خشک سیارے. لینڈ سے متعلق اس لفظ کو کہا جاتا ہے. ارضیاتی کہہ لیں آپ, خشکی والے کہہ لیں, ٹیریسٹریل, یہ پلانٹ ہوتے ہیں یہاں پر. اور جبکہ آؤٹر پلانٹ جو ہوتے ہیں دے آر آلسو کالڈ گیس جائنٹ. ان کو ہم گیس جائنٹ کا نام دیتے ہیں کہ یعنی گیس کے بنے ہوئے بڑے بڑے دیو قامت قسم کے یہ سیارے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھا تھرڈ پلانٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹ,
دین ایگزامپل دے دیتے ہیں جی، فورتھ فیچر، یعنی فیچر تو نہیں ہے لیکن ایگزامپل آ جائے گی کہ کون کون سے ہیں. تو اس میں ہم نے ترتیب سے لکھا ہوا ہے مرکری ہے، دین اس کے بعد وینس ہے، اس کے بعد ارتھ ہے، اور لاسٹ میں جو ہے مارس ہے. جبکہ اس طرف دیکھیں آؤٹر پلانٹ میں جوپیٹر ہے، اس میں سیچرن ہے، اور یورینس ہے، اور نیپچون. تو یہ تھے جناب جو ہے نا کیٹیگریکل پلانٹ کی انٹو ٹو مین گروپ، انر پلانٹ اینڈ آؤٹر پلانٹ. امید ہے آپ کو یہ کیٹیگری پسند آئی ہوگی فیچر کے حوالے سے. اچھا، تو اس کے بعد ایک پوائنٹ ذرا جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے کہ سوال، البتہ یہ والا جو ہے نا اسٹیٹمنٹ یہ اس کا متعلق نہیں ہے، اس لیے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یہ غلطی سے یہاں پہ رہ گیا تھا. جی، کوشچن نمبر 2، واٹ از این ایسٹیرائڈ؟ ایسٹیرائڈ کیا ہوتا ہے؟ ایسٹیرائڈ کا میں نے پہلے بھی آپ کو ابھی ٹرو فال میں ڈسکس کیا تھا، دوبارہ سے کر لیتے ہیں. اس ویڈیو لیکچر میں بھی کیا تھا، دوبارہ سے ڈیفائن جو ہم نے کرنا ہے تو کر لیتے ہیں. این ایسٹیرائڈ از اے سلیشل راکی آبجیکٹ. کہ یہ اصل میں یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سلیشل یعنی کہ خلائی، راکی چٹانی، مضبوط چٹان کا بنا ہوا خلائی ایک جسم ہے، آبجیکٹ ہے، ود راؤنڈ اور irregular شیپ، جس کی تقریباً جو ہے نا وہ بے قاعدہ یا گول شکل ہوتی ہے. اٹ ہیز ویریبل ڈائیمیٹر. اس کا جو ڈائیمیٹر ہوتا ہے وہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ویریبل ہوتا ہے. ویریبل ڈائیمیٹر ہے اس کا. یہ مختلف ہوتا ہے مختلف ایسٹرائڈ میں. اٹ ریوالو اراؤنڈ دی سن ان اٹس آن آربٹ. سورج کے گرد یہ اپنے ہی محور میں گردش کرتا ہے، اپنے ہی آربٹ میں یہ جو ہے نا سورج کے گرد گردش کرتا ہے، جیسے کہ پلانٹ کرتے ہیں یا جناب پلانٹوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جتنے ایسٹرائڈ ہوتے ہیں یہ ایک خاص خطے میں پائے جاتے ہیں خلا کے اندر، سولر سسٹم میں. انہیں ہم کہتے ہیں ایسٹرائڈ بیلٹ، جو کہ مارس اور جوپیٹر کے درمیان ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو بیلٹ ہے یہ دو پلانٹ جو ہے، آخری پلانٹ ہمارا انر مارس ہو جائے گا، اور جو ہے نا جوپیٹر جو ہے اس کے درمیان یہ موجود ہوتا ہے. تو یہ جناب ایسٹرائڈ بیلٹ کہلاتا ہے. یہ تھی جی ڈیفینیشن اس کی. اور اس کو تھوڑا سا جو ہے نا میں رائٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کریکٹ کر لیتا ہوں، اسپیس آیا ہوا تھا تاکہ اس میں کچھ اسپیس رہے نا اور یہ غلط ثابت نہ ہو. جی، کوشچن نمبر 3، ڈسکرائب اے میٹیورائڈ. میٹیورائڈ کے بارے میں ہم نے جو ہے نا کچھ ڈیفائن کرنا ہے اور اس کے کچھ کریکٹر لکھ دینے ہیں. جی، اب میٹیورائڈ از اے فریگمنٹ آف راک. میٹیورائڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک چٹان کا یا آئرن کا ٹکڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فاؤنڈ ان دی سولر سسٹم. نظام شمسی میں پایا جانے والا یہ چٹان کا یا لوہے کا بنا ہوا ایک ٹکڑا ہے، کافی بڑا سائز میں. اٹ ہیز ویریبل سائز فرام فیو mm ٹو تھاؤزنڈ آف کلومیٹر ان ڈائیمیٹر. حیران کن طور پر ان کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ کچھ ملی میٹر سے لے کے، یعنی کچھ چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے لے کر یہ بڑے بڑے چٹانوں تک ہو سکتا ہے. کئی کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر کے سائز کے بھی یہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں ان کی یہ مطلب جو ہے نا خوبی ہے کہ اتنا وسیع جو ہے نا ڈائیورسٹی ان کی ہے سائز کے اعتبار سے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اور وین اٹ انٹر دی ایٹماسفیئر، اور جب یہ ہماری فضا میں داخل ہوتے ہیں میٹیورائڈ، اٹ برن، یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈیو ٹو فرکشن، فرکشن کی وجہ سے. اور اپیئر اے بینڈ آف لائٹ اینڈ اسپلیش اکراس دا اسکائی، اور یہ ایک جو ہے نا روشنی کی پٹی کی صورت میں آسمان پہ ظاہر ہوتے ہیں. اور اس طرح جناب جو ہے نا وہاں ایک ایسا لگتا ہے کہ روشنی کی ایک جو ہے نا بہت زیادہ کرن وہ امڑ آئی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے کہ جناب جو ہے نا وہ آسمان سے ان کی ایک بارش ہو گئی ہے. بعض کا یہ گروپ کی شکل میں آتے ہیں اور کبھی کبھی سنگل بھی نظر آتے ہیں، اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں اٹ از اے فالنگ سٹار یا شوٹنگ سٹار کا نام بھی ان کو دیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ کون سے گرتے ہوئے ستارہ، ٹوٹا ہوا ستارہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے.
یا شوٹنگ سٹار جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے جناب جو ہے نا کوئی گولا جو ہے نا وہ جائے تیزی سے، راکٹ جائے، میزائل جائے، تو اس کی بھی جو ہے نا ایک نشانی آسمان پہ نظر آتی ہے جاتے ہوئے، تو اس طرح جناب اس کی اپیرنس ظاہر ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ شوٹنگ سٹار ہے۔ تو یہ تھا ہمارا کوشچن نمبر 3۔ اب ہم چلتے ہیں جناب کوشچن نمبر 4 کی طرف۔ یہ سوال بھی جو ہے نا ڈفرینشیٹ کرنے کا سوال ہے بیٹا، اس میں آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے پلانٹ، ڈوارف پلانٹ میں اور پلانٹ میں ڈفرینس کرنا ہے۔ اسی طرح ہم کریں گے، اس کو ٹیبل بنا کے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، پلانٹ کی ہیڈنگ ہے اور ڈوارف پلانٹ کی ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں بھی کم از کم آپ کو 2 پوائنٹ تو لازمی یاد ہو جانے چاہیے، اگر یاد ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا، ویل اینڈ گڈ۔ یہ پہلا پوائنٹ آپ دیکھیں پلانٹ کے بارے میں، دے آر سفیریکل سلیشل آبجیکٹ۔ جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ گول شکل کے ہوتے ہیں، سفیریکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک بات یاد رکھیں اس میں۔ اور خلائی اجسام تو ہیں، اسپیس میں پائے جاتے ہیں، سلیشل آبجیکٹ ہیں وچ ریوالو اراؤنڈ دا سن ان دیئر اون کلیئرڈ آربٹ۔ یہ اپنے ہی ایک وضع کردے قدرت کی طرف سے یا کہہ لیں کہ متعین کردہ جو ان کے راستے ہیں، سرکولر پاتھ، انہیں کہتے ہیں آربٹ۔ اس میں یہ جو ہے نا سارے سیارے گردش کر رہے ہیں سورج کی گرد، کلیئرڈ یعنی کہ جو ہے نا ان کے آربٹ ہوتے ہیں۔ اس لفظ کو بھی میں نے بولڈ کیا ہوا ہے تو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب آپ آ جائیں ڈوارف پلانٹ میں۔ ڈوارف پلانٹ جو ہوتے ہیں جن کو پلانٹوائڈ بھی کہا جاتا ہے، چھوٹے سیارے، یعنی ڈوارف کا مطلب تو سائز میں چھوٹا ہونا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا سائز چھوٹا ہو اسے ڈوارف کہتے ہیں۔ تو دے آر سفیریکل سلیشل آبجیکٹ، یہ بھی سفیریکل ہیں، ٹھیک ہے، ان میں دونوں میں تو یہ مشترک ہو گیا، سلیشل آبجیکٹ ہیں وچ ریوالو اراؤنڈ دا سن ان دیئر اون شیئرڈ آربٹ۔ تو ان کا جو آربٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ شیئرڈ ہوتا ہے، تو ڈوارف پلانٹ کا، جبکہ پلانٹ کا آربٹ جو ہوتا ہے وہ شیئر نہیں ہوتا، ان شیئرڈ ہوتا ہے، کلیئرڈ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ان میں وجہ ہے فرق کرنے کی اسی کو ہائی لائٹ رہنے دیں گے، باقی جو سملیرٹی ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے ہائی لائٹ سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا پہلا پوائنٹ جس کو ہم نے یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈسکس کر لیا۔ اب پوائنٹ 2 ہے، پلانٹ جو ہوتے ہیں دے آر مچ لارجر ان سائز، اس سائز میں لارج ہوتے ہیں پلانٹ، جبکہ جو پلانٹوائڈ ہوتے ہیں یا ڈوارف پلانٹ وہ اسمالر ہوتے ہیں سائز میں۔ بہت آسان ہے اس پوائنٹ کو یاد کرنا۔ اچھا جی، پلانٹ کے مون ہوتے ہیں، دے ہیو مون، اور دے لیک مون، ان کے مون نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی، ان کے مون نہیں ہیں اور ان کے ہیں، جیسے ہماری زمین ہے ارتھ، اس کا ایک سنگل مون ہے، اس طرح۔ 4 پوائنٹ پہ آ جائیں، دے ڈو ناٹ شیئر دیئر آربٹ ود دی ادر آؤٹر اسپیس آبجیکٹ۔ پلانٹ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آربٹ جو ہوتے ہیں دوسرے جو خلائی آبجیکٹ ہیں، اسپیس آبجیکٹ، ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اپنے آربٹ کو، ڈو ناٹ شیئر اصل میں، ٹھیک ہے جی، شیئرنگ نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیں۔ تو اس لیے اس کو لفظ کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ڈو ناٹ، جبکہ یہاں پر یہ شیئر کرتے ہیں۔ جو ڈوارف پلانٹ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے آربٹ کو، یہاں پہلے پوائنٹ میں بھی آیا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں شیئر ہے، اور یہاں بھی لفظ یہ آیا ہوا ہے شیئر میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شیئرنگ جو ہے ان کے آربٹ کی دوسرے سلیشل آبجیکٹ کے ساتھ، اسپیس آبجیکٹ کے ساتھ۔ پوائنٹ نمبر 5، دے آر 18 نمبر پلانٹ جو ہیں سولر سسٹم میں 2006 کی کرائٹیریا کے مطابق جب سے پلوٹو کو نکالا گیا ہے تب سے یہ ان کی تعداد کتنی ہے، 8 ہے، ٹھیک ہے، پلانٹ کی۔ اور ان کی جو ہے نا اب تک جو ڈسکوریز ہو چکی ہیں بائی اسپیس انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جیسے ناسا ہے، ٹھیک، امریکی خلائی تحقیقی ادارہ، اس کے مطابق ان کی تعداد 5 ہے ڈوارف پلانٹ کی، اور پلانٹ 8 ہے۔ ایگزامپل 6 پوائنٹ میں مینشن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہے۔ مرکری، وینس، ارتھ اینڈ مارس، یہ تو انر ہو گئے 4، اور اس کے بعد 4 آؤٹر میں جوپیٹر، سیچرن، یورینس اینڈ نیپچون آ جائیں گے، جبکہ اس میں سیریز، پلوٹو، میک ہامیا اینڈ ایرس، یہ جو ہے نا اس کے ڈوارف پلانٹ میں 5 کیٹیگریز کے جناب جو ہے نا یہ نام شامل ہیں۔
تو یہ تھا ہمارا کوشچن نمبر 4 ڈفرینشیشن کا، جس کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. دین ہم جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا سوال ہے، وائی از سن کنسیڈر اے اسٹار؟ سورج کو ہم ستارہ کیوں کہتے ہیں، یعنی سورج جو ہے وہ ایک ستارہ ہے، کیوں ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے نا ابھی یہاں مختصر کر کے لکھا ہوا ہے، آپ کی کلاس 6 کے لیول کے مطابق اس کو جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، دی سن از اے اسٹار. پہلے تو ہم اس کو سمپل یوں لکھیں گے کہ سن از اسٹار، لائک ادر اسٹار، دوسرے ستاروں کی طرح، ٹھیک ہے. اٹ ہیز جائنٹ بال آف برننگ گیسز، کہ یہ بھی ایک جو ہے نا جلتی ہوئی گیسوں کا ایک بہت بڑا کرہ ہے، بال ہے، سفیریکل، یعنی کہ جو ہے نا آبجیکٹ ہے، جس میں ہر وقت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے نا نیوکلیر ری ایکشن ہو رہے ہیں. کون سے ری ایکشن ہو رہے ہیں؟ نیوکلیر ری ایکشن ہو رہے ہیں، جس کی بدولت جو ہے نا بے تحاشا توانائی پیدا ہو رہی ہے، جو سورج کی روشنی کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ پورے سولر سسٹم میں پہنچ رہی ہے، زمین پہ بھی آتی ہے. ہماری شمسی توانائی سورج کی روشنی 8:20 میں تقریباً یہاں پہنچ جاتی ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے جائنٹ بال آف برننگ گیسز ہے، ٹھیک ہے. اینڈ ریڈیٹ ہیٹ اینڈ لائٹ انٹو اسپیس. سورج جو ہے وہ ہر وقت خلا میں ہیٹ اور لائٹ دونوں خارج کر رہا ہوتا ہے. ریڈیٹ کا مطلب خارج کر رہا ہے. اسی لیے جو سورج ہے اٹ از لومینس باڈی. سورج کون سا باڈی ہے؟ لومینس باڈی ہے، یعنی کہ یہ منور، نور سے بھرا ہوا، روشنی سے بھرا ہوا جسم ہے. اسم کہتے ہیں منور جسم، منور اجسام سٹار کو کہا جاتا ہے. جو یہ منور باڈی ہے جی، ٹھیک ہے. دی سن از سینٹر آف آور سولر سسٹم، اس لیے ہمارے سولر سسٹم کا یہ سینٹر بھی ہے. اٹ از کلوزسٹ اسٹار ٹو آور پلانٹ ارتھ، یہ ہماری زمین کے قریب پایا جانے والا ستارہ ہے سولر سسٹم میں. یا اسپیس کی پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے تو یہی ہوگا کہ سب سے قریب ترین ستارہ ہماری زمین کے وہ سن ہے. یہ تھا کوشچن 5 جس کو ہم نے ڈسکس کیا. اس لیکچر کو ہم یہیں تک ڈسکس کریں گے، اور اگلے نیکسٹ لیکچر میں ہم لانگ کوشچن کو ڈسکس کریں گے. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.